السلام علیکم ناظرین، میرے بھائی کا نام خالد ہے۔ بھائی کا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس کی بہن اس کو پسند آ گئی، مگر اس نے کچھ بولنے کے بجائے چپ چاپ اندر آ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ الجھن میں نفیسہ بیگم برتن دھونے کے بعد بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں کچن میں صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ آفرین نے خالد کو ایک طرف کرسی پر بٹھانے کا اشارہ کیا۔ خود نفیسہ بیگم کے پاس جا کر بولی، اماں آپ صبح سے کام کر کے تھک گئی ہوں گی، آپ چھوڑ دیں، میں خود سارا کام کر لوں گی، آپ یہیں بیٹھیں۔ یہ کہہ کر آفرین نے اپنی اماں کو کرسی پر بٹھایا اور خود خالد سے بولی، کام چور سارا دن بیٹھے رہتے ہو، دیکھو اماں کام کر کر کے تھک گئی ہوں گی، چلو ادھر آؤ، ان کے کندھے دباؤ۔ نفیسہ بیگم بولی، ارے بھائی خیریت تو ہے، آج بڑی خدمت ہو رہی ہے۔ آفرین نے جواب دیا، ارے اماں آپ ہمارے کام کرتی ہیں، ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو تھوڑا سا آرام دیں، آپ کی خوشی اور آپ کے سکون سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں، تم سارا دن ہمارا کام کرتی ہو تو تم نے سوچا کیوں نہ ہم تمہارے کام میں ہاتھ بٹائیں، تمہاری خوشی سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں۔ خالد نفیسہ بیگم کی رانوں پر ہاتھ رکھتے ہی پیچھے کھڑا ہو گیا اور نفیسہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا اور اچانک کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ نفیسہ نے ایک دم آنکھ بند کر کے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نفیسہ بیگم اس کی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ خالد نے اپنی بہن سے اشارہ کیا، جیسے ہی ہم ملے اس کے ہاتھ نیچے کی طرف بڑھائیں۔ نفیسہ بیگم نے ہاتھوں کو رگڑ کر خود کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ صفائی کرتے ہوئے بار بار اپنے بھائی کی طرف مڑی اور نفیسہ بیگم کو ہلتے ہوئے دیکھا۔ آفرین کو یقین تھا کہ نفیسہ بیگم کچن میں اپنی موجودگی کی وجہ سے اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ نفیسہ بیگم اس وقت موجود نہ ہوں تو کیا کریں گی۔ آفرین نے اشارہ کر کے اپنے بھائی کو اپنا پلان سمجھا دیا اور دھیمی آواز میں بولی، اماں میں جلدی سے کپڑے اتار کر آؤں گی، اڑ رہی ہوں اور کہیں اڑ جاؤں گی۔ میں سر ہلا کر کچن صاف کرنے لگی، اجازت دے دی۔ کچن سے باہر نکلتے ہی آفرین نے ایک بار پھر چھت پہ جانے کے بجائے خالد کی طرف اشارہ کیا اور گھر کی پچھلی طرف گھوم کر کچن کی اس کھڑکی کے پاس آئی جو چولہے کے پاس تھی اور ہمیشہ کھلی رہتی تھی۔ نفیسہ کا چہرہ کچن کے دروازے کی طرف تھا، جبکہ چولہا اور کھڑکی اس کے دائیں طرف تھی۔ آفرین جیسے ہی کھڑکی کے پاس آئی تو خالدہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور آفرین نے ایک بار پھر اس کی طرف اشارہ کیا، جبکہ چولہا اور کھڑکی اس کی دائیں طرف تھی۔ آفرین جیسے ہی کھڑکی پر آئی تو خالد مڑ کر اسے دیکھا اور آفرین نے ایک بار پھر اشارہ کیا۔ خالد نے اپنی بہن کا اشارہ سمجھ گیا تھا اور وہ اشارہ تھا ایک قدم آگے بڑھنے کا۔ خالد نے حیرت سے مڑ کر کھڑکی کی طرف اپنی بہن کی طرف دیکھا جو کہ اسے مسکرا رہی تھی، کیونکہ وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ چکی تھی کہ نفیسہ بیگم اس قدر بھڑک چکی ہیں کہ اس کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں رہا اور اپنے بیٹے سے اپنے کندھے دباتے ہوئے ایک ہاتھ سے کام کر رہی تھی۔ آفرین نے یہ سب کچھ دیکھ کر خود بھی ہاتھ سے کام کرنے لگی۔ آفرین نے اپنے چھوٹے بھائی کو ایک بار پھر اشارہ کیا۔ یہ اشارہ ایک بار پھر ایک قدم آگے بڑھنے کا تھا۔ خالد کے دل سے ہر طرح کا خوف نکل چکا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ نفیسہ بیگم کا خود پر کنٹرول ہی نہیں رہا۔ اس نے اپنی بہن کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد نفیسہ بیگم بولی، پتہ ہوتا کہ میں پہلے ہی تم سے دبوا لیا کرتی، روز کام کر کے اتنا تھک جاتی ہوں۔ اچھا کرا آفرین آئے تو اسے کہنا کہ کچن کی باقی صفائی بھی مکمل کرے، میں ذرا نہا کر آتی ہوں۔ خالد حیران تھا کہ نفیسہ بیگم اس طرح رد عمل دے رہی ہیں جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی نفیسہ بیگم فارغ ہوئی تھی۔ نفیسہ اسی طرح مسکراتے ہوئے کچن سے نکل گئی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آفرین نے اپنی اماں کو جاتے دیکھ کر سیدھا بھاگ کر کچن میں داخل ہوئی اور اپنے بھائی کو آ کر گلے لگا لیا اور بولی، کیا بات ہے میرے بھائی، آج تو تم نے مزہ ہی کرا دیا۔ اور پھر اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ باہر ٹی وی لاؤنج میں جا کر اس نے خالد کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی اماں کے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کی اماں نہانے میں مصروف ہے تو جلدی سے باہر نہیں نکلیں گی، تو تسلی سے آ کر اپنے بھائی کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ آفرین کو ہمیشہ ہی کسی کا اپنے ہاتھ میں لینا کی شدید خواہش تھی اور اس سے
اس سے بھی بڑی خواہش تھی کہ اگر وہ اس کے بھائی کا ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی کہانیوں کی شوقین تھی۔ آج اس کا یہ شوق کچھ حد تک پورا ہونے لگا تھا۔ ناظرین، آپ سبھی لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی ہوگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ایسی کہانی سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں۔ شکریہ دوستو، اب مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔